الغربیہ بہت ایک پاکیزہ قافلہ ہے، بہت سارے شہداء کے اس میں خون شامل ہے۔ آپ کو یاد ہو کوئی یاد نہ ہو، یاد رکھیں اپنے شہداء کو۔ پہلے ہمارے ڈائری میں نام لکھتے تھے باقاعدہ، ابھی بھی ہے۔ ان ایک ایک شہید کو یاد رکھیں۔ کسی نے افغانستان کی سرزمین کے اوپر خون بہایا، کسی نے کشمیر کے اوپر، اور کسی نے مختلف محاذوں کے اوپر خون بہایا۔ ان شہداء کی ایک امانت ہے جمعیت۔ وہ سابقین کو یاد رکھے جو کچھ دنیا میں موجود ہے اور کچھ دنیا میں نہیں ہے۔ مولانا احمد غفور غواث مرحوم سے شروع ہو جائے، عبدالرحیم حبلو تک اور شیر محمد حبلو تک، کتنے بے شمار گمنام سابقین ہیں جس نے قربانی دی اس کے لیے۔ اور ابھی بھی اس قافلے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو شاید کسی کو معلوم ہو۔ ہر دور میں، ہر تحریک میں، تحریکوں کی کامیابی ویسے نہیں ہوتی۔ جمعیت الغربیہ کے باغ جو ہمیں نظر آتے ہیں ویسے نہیں ہے کہ یہ کوئی کسی نے پھونک مارا اور اتنے لوگ حاضر ہو گئے۔ اس کے پیچھے قربانیاں، گمنام لوگ۔ میں اپنی ذمہ داریوں کے دوران میں نے ایسی گمنام لوگ کو دیکھا کہ اس کی زندگی پر میں نے غفت کیا کہ کتنے کارکن رفیق جو ہم کسی کاتے میں نہیں ڈالتے تھے، لیکن بہت اللہ والے، اللہ سے تعلق رکھنے والے، اللہ کے سامنے رونے والے، بہت قابل لوگ۔ اور یہ ہمیشہ اس طرح ہوتے۔ فتح مدائن کے موقع پہ کسرا کے تاج ایک صحابی پکڑ کے لاتے۔ کسرا، اس کے تاج میں ہر قسم کے موتیاں موجود ہے، زمرد موجود ہے، سونے اور چاندی کی چیزیں موجود ہے۔ رات کا ٹائم ہے، اس کسرا کے تاج اٹھا کے اس وقت کے جو امیر تھے اس کے خیمے میں لا کے پیش کیا۔ اس نے اس تاج کو دیکھا کہ کتنی بہترین قیمتی تاج ہے، ہر قسم کے موتیوں سے مرصع۔ اور دوسری طرف اس غریب صحابی کے کپڑوں کو دیکھا، اس کے جوتوں کو دیکھا کہ یہ کتنے، اور اس کو دیکھا کہ اس کے اندر کوئی خیانت نہیں کی، یہ تاج آپ بھی نہیں استعمال کر سکتے تھے۔ تو امیر نے اسے کہا کہ تم نام بتاؤ، تم کون ہو؟ اس نے کہا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جس ذات کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ میرے نام سے واقف ہے۔ امیر نے کہا کہ تم نام بتاؤ کہ میں آپ کے لیے انعام کا اعلان کرو۔ اس نے کہا نہیں جی، انعام اللہ دیں گے، اللہ کی رضا کے لیے میں نے کام کیا۔ کسی ذمہ دار کی تفقی کی ضرورت نہیں ہوتے، دیکھیں کہ ادھر کس چیز کی ضرورت ہے، خود آگے بڑھتے، خود کرتے۔ ابھی تک اس صحابی کا نام کس کو معلوم نہیں کہ کون ہے۔ ایسے گمنام لوگ آج بھی الحمدللہ ہمارے تحریک کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے آپ جمعیت کے ارکان، جمعیت کے ذمہ داران، آپ کو اللہ نے ایک پاکیزہ نظم دیا ہے، اس کے اوپر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ برائے انعام اور برکت کے لیے وابستگی نہ ہو، برکت ان کے لیے نہیں کی، برکت کے لیے جمعیت کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک سوچ آپ کو جمعیت نے دی ہے، ایک فکر دی ہے، ایک اسلامی انقلاب اس پوری دنیا کے اندر۔ آج دیکھیں یہ نعرہ تکبیر کہ انڈیا کے اس زمین کے اوپر مسکان جو ایک لڑکی ہے، ایک عورت ہے، دیکھیں جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، کتنے وہ درندے، کتنے وہ بزدل اور بے غیرت ہندو لوگ تو کس طرح پیچھے بھاگتے ہیں، کس طرح ڈرتے ہیں۔ اس کلمے کے اندر ایک برکت ہے، اس اللہ اکبر کے نعرے کے اندر یہ قوت ہے۔ آپ کے سینے کے اوپر جو انما المؤمنون اخوۃ ہے، اس کے اندر ایک قوت ہے۔ آپ اپنی قوت کو محسوس کریں، اس جمعیت کے ساتھ وابستگی، اس کے اندر گہرائی ہو، اس کے اندر مضبوطی ہو۔ آپ اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری زندگی آپ دیکھیں کس طرح استقامت ہے۔ پھر صحابہ، ایک ایک صحابی کو آپ دیکھیں، ایک ایک امام کو آپ دیکھیں، امام احمد بن حنبل کی واقعات دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہ قادیانیت کے اوپر کتاب لکھتے ہیں اور اس کو سزائے موت ہو جاتے ہیں، اور لوگ اس سے کہتے ہیں کہ تم رحم کی اپیل کرو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، موت و زندگی کے فیصلے زمینوں پہ نہیں ہوتے، آسمان میں ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میرا فیصلہ کیا ہے تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتے، اگر اس آسمان میں فیصلہ نہیں ہے تو کوئی مجھے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بات کہنے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے تو آسان ہے، لیکن بہت مشکل ہے کہ آپ کو پانسی کے وہ کپڑے پہنائے
اور آپ سے کوئی کہے کہ ابھی تم رحم، بڑے بڑے لوگ جو ہے پیچھے ہٹ جاتے، لیکن دیکھو کس طرح استقامت دکھاتے ہیں۔ حسن البنا شہید کس طرح استقامت کے ایک مجسمہ ہے حسن البنا۔ اور آپ اس سے آگے جائے کہ صحابہ میں عبداللہ بن حذافہ، اور صحابہ کو میں چھوڑتا ہوں، عبداللہ بن حذافہ صحابہ میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ تھوڑا سا زیادہ خیال ہے، ہنستے تھے، ہنساتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 80 فوجیوں کے ساتھ، 80 صحابہ کے ساتھ روم کے فوج کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ کیسا عجیب واقعہ ہے، آدمی حیران ہو جاتے ہیں۔ جب اس کو لے کے جاتے ہیں تو روم کے بادشاہ نے اپنی فوجیوں سے کہا تھا کہ کس طرح لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہے اس طرح استقامت کے پہاڑ ہے لوگ، یہ کسی طرح پیچھے نہیں ہٹتے، جس کلموں کو اس نے پڑھا ہے، جس پیغمبر کا اس نے ساتھ دیا ہے، اس کو کسی طرح سے چھوڑتے نہیں۔ اور یہ عبداللہ بن حذافہ وہ آدمی ہے کہ جس کو کسرائے ایران کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی اور روم کے بادشاہ کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ ادھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطوط بھیجتے تھے تو اس کو ایران کے پاس بھیجا۔ ایران کے بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نمائندہ ہے، اس نے اپنے محفل کو سجایا، بہترین اپنے بڑے بڑوں کو بلایا۔ عبداللہ بن حذافہ اندر داخل ہو جاتے اور ایک آدمی بڑھتے ہیں، اسے خط لیتے ہیں کہ بادشاہ کو دے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ یہ بادشاہ کے ہاتھ میں دوں گا خط، اور آگے بڑھتے اور خط دیتے ہیں۔ اور بادشاہ غصے میں آ جاتے ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں کہ یہ میرا نام بعد میں لکھا ہو، اپنا نام پہلے لکھا ہے۔ تو اس نے خط پھاڑ دیا اور غصے سے، اور ادھر عبداللہ بن حذافہ اس حالات میں کہ بھی موت کی بالکل منہ میں ہے، واپس آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیتے ہیں کہ اس نے خط کو اس طرح کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا اللہ، جس طرح اس نے میرے خط کی بھی عزت کی اور میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے اس کی حکومت کو اس طرح کی، اور پھر ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کے بیٹے کے ہاتھ سے باپ مر جاتے ہیں، اس کی سلطنت تس تس ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ اور دوسرے نمبر پر انہوں نے اسی روم کے اس بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ روم کے بادشاہ نے اس کو دیکھتے ہی، بہت وجیح آدمی تھے وہ، شکل صورت خوبصورت، اس کو دیکھ کے اسے کہا کہ تنصر، نصرانیت قبول کرو، اور کہا کہ اشرکک فی ملکی وازوجک ابنتی، کہا کہ اپنی حکومت میں آپ کو شامل کروں گا، اپنی بیٹی سے آپ کے نکاح کروں گا، لیکن تم صرف یہ کرو کہ تم نصرانیت قبول کرو، اسلام چھوڑو۔ اس نے کہا، بہت عجیب جملہ کہا کہ لو آتیتنی ما تملک وجمیع ما تملک العرب، کہ تم یہ تو حکومت کے اندر حصہ دار بنانا چاہتے، یہ مکمل حکومت بھی میرے حوالے کرے اور عرب دنیا کی تمام حکومت بھی مجھے کوئی حوالہ کرے، تو میں اس طرح نہیں ہوں کہ میں ایک آنکھ کی جھپک کے برابر بھی اسلام سے پیچھے ہٹوں، نہیں۔ اس نے کہا کہ اذن اقتلک، پھر تو میں قتل کروں گا۔ اس نے بے دھڑک جواب دیا کہ انت وذاک، آپ جانے، آپ کا کام جانے، قتل کرنا چاہتے قتل کرو، جو کچھ کرنا چاہتے کرو۔ اس نے پھر اسی کو باقاعدہ سولی پہ چڑھایا اور جو تیر مارنے والے لوگوں سے کہا کہ ان کے قریب تیر لگ جائے، اس کو قتل نہ کرو کہ ڈر جائے اور اسلام چھوڑے، اس سے نہیں ڈرے۔ پھر اس کے بعد اس کو اتارا، اس کے سامنے مسلمانوں کے ایک قیدی کو اٹھا کے گرم دیگ کے اندر، تیل کے اندر ڈال دیا، اس کو اس کے سامنے اس کے ہڈیاں اور گوشت الگ الگ ہوئے۔ پھر ان سے کہا کہ ابھی اسلام چھوڑو ورنہ آپ کے بھی حشر کریں گے، اور اس کو پکڑتے ہیں، لاتے ہیں اور ادھر گرانے کے جب قریب کرتے ہیں، اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اس کو بلاتے ہیں کہ کیا اب ڈر گئے نا، ابھی اسلام چھوڑیں گے؟ اس نے کہا، خدا کے بندو، میں اس سے نہیں رو رہا ہوں کہ میں کوئی آگ کے اسی دیگ سے ڈرتا ہوں، تیل سے ڈر، میں نہیں ڈر، کوئی ڈر نہیں ہے، میں صرف اس کے اوپر رو رہا ہوں کہ ایک ہی سانس ہے، ابھی نکل جائے گی، کاش میرے 1000 سانسیں ہوتی اور آپ ایک ایک
बार इसमें डालते, फिर मैं जिंदा होता, फिर डालते, फिर डालते, फिर डालते, मुझे मजा आता। उसने कहा फिर जेल में डाला, फिर जेल में डाला, कोई दिन ऐसे रखा, न खाना पिलाए न पानी पिलाए, और उसके जब उसके निकाला तो उसके सामने खिंजीर के गोश्त पेश किया, शराब पेश किया, उसने मुंह तक नहीं लगाया। उसको बकाया कि क्यों निकालते? उसने कहा शरीयत में ये मेरे लिए जायज है कि मैं खाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं ले अश्तमका भी कि तुम मेरे ऊपर खुश हो जाए कि देखे मुसलमान है और खिंजीर खा रहा है, मुसलमान है और शराब पीते हैं। और इस तरह मुख्तलिफ मराहिल से गुजर के आखिर बादशाह ने उसकी इस जुर्रत को देखा, इस इस्तिकामत को देखा, इसकी उस अज़म और हौसले को देखा, तो उससे कहा कि मैं आपको छोड़ता हूं, लेकिन बस एक शर्त है कि आप मेरे पेशानी के कुबला ले लें। तो उसने कहा कि मैं अगर आपकी पेशानी कुबला लूं तो तमाम कैदी जो 80 कैदी है सबको मेरे साथ छोड़ेंगे। कहा कि सब छोड़ूंगा। बादशाह सिर्फ उसकी इसी जुर्रत को, इसी आज़म, इस जवान मर्दी को देख के किसी बहाने से छोड़ना चाह रहे थे। तो उसने अब्दुल्लाह ने हुज़ाफा उठे और बादशाह के पेशानी का उसने कुबला लिया, और बादशाह ने वो तमाम जो उनके साथ लोग थे सबको छोड़ दिया। जब मदीने में तशरीफ लाए तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने जब वाक़या आया, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हक़्क़ुन अला कुल्लि मुस्लिमिन अन युक़ब्बिल रअसल्लाह व अना अब्दअ बिही। फरमाया कि हर मुसलमान के ऊपर लाजिम है, ये हक है कि अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा के पेशानी का वो कुबला ले, और फरमाया मैं आगाज करता हूँ। और फिर उस आगाज अब्दुल्लाह उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु चूमती है, और फिर सहाबा उठते हैं और चूमती है। इस्तिकामत, ये दीन जो कम तक पहुंचे, जो इस्लाम पहुंचे है, ये बहुत मुश्किल मराहिल से गुजर के पहुंचे। आप इस दौर में जो साजिशें है कि हमें दीन से दूर करने की कोशिश है, इस्लाम से, ये जो मुख्तलिफ जरायों से, ये जो हमारे जेब में मोबाइल है, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये इसको अंदर से लोग खोखला करना चाहते हैं, खाली रूहानियत से खाली करना चाहते हैं। जो आदमी इसी के फितने में आ गया तो वो गोए के खैर से खाली हो जाते हैं। और किसी ने अगर इसको दावत के लिए इस्तेमाल किया, जमीयत तलबा अरबिया की दावत के लिए, जमात इस्लामी की दावत के लिए, इस्लामी तहरीक की दावत के लिए, कुरान के पैगाम के लिए, हदीस के पैगाम के लिए, दीन के पैगाम के लिए, तो कामयाब है। और इस दौर के जो माशी लिहाज से हमें तंगी है, जो दीगर हवालों से, सिर्फ इसका मतलब यह है कि हम इस्लाम से दूर हो जाए, दीन से दूर हो जाए। इसलिए इन हालात में हमें जमीयत तलबा अरबिया के इस पैगाम को अपना के और इसको दिलो जान से अपना के, इसके साथ जो हमारी वाबस्तगी है वो दिल से हो, और उसके नतीजे में हम पूरी दुनिया के अंदर जो मौलाना मोदी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि कुरान और सुन्नत की दावत लेकर उठो और पूरी दुनिया पर चाह जाओ, पूरी दुनिया पर चाह जाने के हम आज़म करें, हम इरादा करें, तो उसकी और इसी इस्तिकामत के नतीजे में दुनिया में भी अल्लाह तआला हमें खुशियां देंगे, आखिरत में भी अल्लाह हमें खुशियां देंगे। और ये इस्तिकामत के रास्ते में और दीन के रास्ते में जो रुकावटें हैं, इंसान की नफ्स है, ख्वाहिशात है, शैतान है, और दीगर जो इंसान और शक्ल में जो मुख्तलिफ किस्म लोग बैठे हैं, वो तमाम रुकावटें, इन तमाम रुकावटों का हम मुकाबला करेंगे। तो मेरा टाइम ज्यादा लिया, मुझे 9 बजे तक कहा था, तो मैं इन्हीं पर इत्तेफा करता हूँ, इन अल्फाज पे। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो इस हवाले से मेरे ज़हन में पूरा खाका था, लेकिन फिर किस मौके पे इंशाअल्लाह उसको आपके सामने शेयर करते हैं। अल्लाह तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तआला हम सबको इस दीन इस्लाम के ऊपर इस्तिकामत नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। माशाअल्लाह मोहतरम जनाब कारी फजल अकबर साहिब, साबिक अमीन आम जमीयत तलबा अरबिया पाकिस्तान, इंतहाई अपना एक एहसास आपके साथ शेयर कर रहे थे और इस्तकामत अल-दीन के हवाले से आप पर बात कर रहे थे। और हम ये उम्मीद दिलाते हैं इंशाअल्लाह ये इस्तकामत का काफिला है, ये रिवायात का पासबान है। इंशाअल्लाह हमारे असलाफ ने जो मेहनतें की हैं, जो जिद्दोजहद की है, इस सिलसिले को हम सब एक बार फिर इस